بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ۔ آج ہم بی کام اکاؤنٹ گروپ اور بی کام شارٹ ہینڈ گروپ پارٹ 2 سبجیکٹ اصول معاشیات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے سب سے پہلے مارکیٹ سے جو کتاب خریدنی ہے اس کا نام ہے اصول معاشیات۔ یہ کتاب جو ہے جس مصنف نے لکھی ہے اس کا نام ہے خادم حسین۔ اس کتاب کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے بنیادی تصورات، اور اس کے اندر جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے انسانی خواہشات، انسانی حاجات۔ انسان خواہشات کا پتلا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی خواہشات جنم لیتی ہیں۔ شروع میں یہ خواہشات سادہ قسم کی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کو برقرار رکھنے تک محدود ہوتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات اور حاجات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اس کی زندگی کے گرد ایک معاشی چکر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے چکر چلتا رہتا ہے اور بالآخر اس کے مرنے پر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا اس پیراگراف میں جو لب لباب سمری ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے خواہشات کا پتلا ہے، اور جب وہ پیدا ہوا تو اس وقت اس کی خواہشات سادہ قسم کی تھیں۔ جیسے ہی وہ دنیا میں یا معاشرے میں قدم رکھا اس نے تو اس کی خواہشات میں جو اضافہ ہوتا گیا۔ شروع میں اس کی خواہشات کیونکہ سادہ قسم کی ہوتی تھیں تو وہ اس کے والدین اس کو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تگودو کرتے تھے، لیکن جیسے ہی انسان ہوش سنبھالتا ہے تو اس کی خواہشات بھی ساتھ اس کے ہوش و حواس کے ساتھ جنم لے لیتی۔ تو اس لیے انسان جب خواہشات لامحدود ہیں اور وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ اس دنیا سے مر نہیں جاتا یا ختم نہیں ہو جاتا یا مرنے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ تو اب ہم ان خواہشات کو اس گراف کی مدد سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اوپر ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی معاشی چکر۔ اس معاشی چکر میں اگر ہم دیکھیں تو انسان ہے وہ خواہشات کا پتلا ہے۔ خواہشات پیدا ہوئی، اس نے محنت کی، محنت سے وہ دولت کماتا ہے، دولت سے تسکین، اور پھر اس طرح وہ خواہشات کے اس چکر میں ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری، اور اس طرح معاشی چکر انسان کے حاجات سے شروع ہوتا ہے۔ ان حاجات کو پورا کرنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، محنت کا معاوضہ ہم دولت کی شکل میں حاصل کرتے ہیں، دولت کے استعمال سے ہم اپنی خواہشات کی تسکین کرتے ہیں۔ جب ایک خواہش پوری ہو جاتی ہے تو دوسری جنم لے لیتی ہے، اس طرح دوسری کے بعد تیسری، اور پھر لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے جو انسان کے مرنے تک جاری رہتا ہے۔ انسانی خواہشات کی اقسام دو قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 معاشی خواہشات، نمبر 2 غیر معاشی۔ معاشی خواہشات ایسی ضروریات جنہیں انسان دولت کے صرف سے پورا کر سکتا ہے یا دولت خرچ کرنے سے پورا کر سکتا ہے، مثلا خوراک، لباس، مکان، گاڑی، بنگلہ وغیرہ وغیرہ۔ غیر معاشی اشیاء غیر معاشی خواہشات ایسی خواہشات ہیں جن کو پورا کرنے میں دولت کی ضرورت نہ ہو، غیر معاشی خواہشات یا کہلاتی ہیں، مثلا ابھرتی ہوا، دھوپ، بارش اور سورج کی روشنی وغیرہ وغیرہ۔ علم معاشرت سے ہمارا تعلق صرف معاشی خواہشات سے ہے، ان کی تکمیل سے ہے، اس لیے درج ذیل میں معاشی خواہشات کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ معاشی خواہشات کی اقسام 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 ضروریات، نمبر 2 اشیاء زندگی، نمبر 3 تعیشات زندگی۔ ضروریات انسان کی وہ خواہشات جن کی تسکین زندگی میں بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، ضروریات کے زمرے میں شامل ہوتی ہے، ضرورت کی متعدد صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ضروریات زندگی۔ ضرورت زندگی سے مراد وہ خواہشات جن کی تکمیل انسان کی زندگی لازمی ہوتی ہیں۔ ان خواہشات کو پورا کیے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، مثلا بھوک سے بچنے کے لیے خوراک، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور رہنے کے لیے مکان وغیرہ ضروریات ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا روٹی، کپڑا اور مکان یہ ضروریات زندگی کہلاتی ہیں۔ ضروریات نمبر 2 جو معاشی خواہشات کی اقسام ہے وہ ہے ضروریات استعداد کار۔ اس سے مراد ایسی خواہشات ہیں یا ضروریات ہیں جن کی تسکین انسان کی استعداد کار
یا قوت کارکردگی میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں، مثلا دودھ، مکھن، پھل وغیرہ۔ ضرورت رواجی، اس سے مراد ایسی ضرورت ہے جو صرف رسم و رواج کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، مثلا جہیز کا سامان وغیرہ وغیرہ۔ ضروریات عادت سے مراد ایسی ضرورتیں جو نہ تو انسان کی استعداد کار میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور نہ ضرورت زندگی میں شامل ہوتی ہیں، بلکہ کوئی شخص غیر ارادی طور پر کچھ اشیاء کے استعمال کا مستقل عادی ہو جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد ان چیزوں کا استعمال اس کی مستقل ضرورت بن جاتا ہے، مثلا سگریٹ پینا، پان کھانا، شراب پینا وغیرہ وغیرہ۔ معاشی خواہشات کی دوسری اقسام جو ہے وہ اساسات زندگی ہے، ایسی ضرورت جو ہماری زندگی کو آسودہ آرام دہ بناتی ہیں، اساسات زندگی کہلاتی ہیں۔ ان ضرورت کو پورا کرنے سے ہمیں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، مثلا فرنیچر، رہائشی مکان، بجلی کے پنکھے، ایئر کنڈیشن، ریفریجریٹر اور خدمت گزار وغیرہ۔ تیسری جو معاشی اقسام کی قسم ہے وہ ہے تعیشات زندگی۔ تعیشات زندگی ایسی اشیاء و خدمات ہیں جو ہمیں عیش و عشرت کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان اشیاء کا ہماری خواہشات کے پورا ہونے یا پورا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ اشیاء ہماری زندگی کو زیادہ دلکش، رنگین اور پرکش بناتی ہیں اور سوسائٹی میں جھوٹا وقار حاصل کرنے کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں، مثلا موٹر کار، رنگین ٹیلی ویژن، عالیشان بنگلہ، عمدہ قالین، قیمتی لباس، قیمتی زیورات، جوہرات وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ہم اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں۔ اگلا ٹاپک انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیں گے، وہ ہوگا معاشی خواہشات کی خصوصیات۔